واقعہ کربلا۔ دنیا میں حضرت حسین علیہ السلام کی آمد۔ فضا میں آسمانی نغمے گونج رہے تھے، ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی، کائنات ایک عجیب و غریب مسحور کن آسمانی نور میں نہائی جگمگا رہی تھی۔ نیر اعظم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سربسجود تھا۔ چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جلملا رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں نرالی آبوتاب سے مزین تھیں۔ دیوں کی لوئیں خود بخود اونچی ہو گئی۔ خدائے ذوالجلال والاکرام بڑے انہماک سے زمین کی جانب متوجہ تھا۔ آج خدا کا حسین ترین شاہکار عالم وجود میں آنے والا تھا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن طالب کی چہیتی شریک زندگی، فاطمہ زہرا درد ذہ میں مبتلا، بے چین و بے قرار تھیں۔ ان کا پھول سا کمسن چہرہ پسینہ کی شبنم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو ہر ماں کا انعام ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے بیٹے حسن کو کاندھے سے لگائے بے چین ٹہر رہے تھے۔ جان سے پیاری بیوی کے کرب کا احساس بے چین و بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں عورت کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کے لب دعا کے لیے اضطراب سے ہل رہے تھے۔ اے رحیم و کریم، دنیا کے پالنہار، اس بن ماں کی بچی پر رحم فرما۔ سرور کائنات رسول خدا بیٹی کی تکلیف سے مضمحل ڈیوڑی پر ٹہر رہے تھے۔ ماں کا دکھ صرف ماں کا حصہ ہے، کوئی اس درد کو بانٹ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب وحشی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی ذات کو منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جہالت کی اور دوسری لعنتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیہودہ رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ اپنے قول کو فعل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو مہذب دنیا میں ملنا چاہیے۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہیں بڑے شوق اور انہماک سے علم کی دولت سے مالا مال کیا، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر ہمیشہ تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر جھکتے تھے، انہیں بیٹی کی اس طرح عزت کرتے دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کی وقت کرنے لگے۔ بیٹی کا باپ ہونا گالی نہیں، ایک قابل فخر بات سمجھا جانے لگا۔ فاطمہ زہرا سن بلوغ کو پہنچی تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغام آنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹال دیا۔ لوگ بڑے چکر میں تھے کہ رسول خدا کو بیٹی کے لیے کیسے بر کی تلاش ہے، ارادہ کیا ہے، جوان بیٹی کو کب تک بٹھائے رکھیں گے۔ بیٹی باپ کے سینے کو بوجھ نہ تھی جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ اس کے لیے ایسا شوہر چاہتے تھے جو ہر طرح ایک مکمل انسان ہو، جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہوں۔
پیغمبر خدا کو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک معین اور معاون کی ضرورت تھی، ایک ایسا شریک کار جو ان کا بوجھ بانٹ سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکیں، جو ان کے پیغام کو اپنی روح میں جذب کر سکے اور اسے دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس وقت صرف 7 افراد دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ ان کی جان و مال کی خیریت نہ تھی، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسے میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور پکار کر کہا، کون ہے تم میں سے جو میرا معین و مددگار بننے کو تیار ہے؟ بنی ہاشم کے سب ہی معزز صحاب شریک جلسہ تھے، مگر کسی نے لبیک نہ کہا۔ لوگ کھل کر اظہار کرتے جھجکتے تھے، مخالفین کے خوف سے ہچکچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید بھری نظروں سے سب کا منہ تک رہے تھے، مگر سب خاموش تھے، آنکھیں چرا رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک لڑکا جس کی عمر مشکل سے 10-12 برس کی ہوگی مجمع میں سے اٹھا اور نہایت دلیرانہ انداز میں بولا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا معین و مددگار بننے کو تیار ہوں۔ لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بھلا ایک کم سن لڑکا اتنا عظیم بوجھ کیوں کر اٹھا سکے گا؟ مگر رسول خدا کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، فکر و تردد کے آثار یکسر غائب ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کمسن بچہ ان کا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب تھا۔ اس کی دلیری اور صاف گوئی سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ فضیلت عمر سے نہیں، عقل اور جرأت سے ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، میرا جسم بھی تنو مند نہیں، مگر میرا دل آپ کا مطیع ہے۔ علی بن ابی طالب نے معصومیت سے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس دن انہوں نے اپنا عزیز ترین دوست، ہونہار شاگرد اور بہادر و جری ہم رکاب پا لیا۔ بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر وقت صرف کیا۔ دونوں ہر دم ساتھ رہنے لگے، ایک دراز قد نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا۔ جب علی جوان ہوئے تب بھی سائے کی طرح ساتھ رہے، بڑے بڑے مارکوں میں دامن نہ چھوڑا۔ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزیز تھے، اور جب بھی کوئی انتہائی خطرے کا موقع آتا تو وہ بے دریغ علی کو سامنے کر دیتے۔ انہیں علی پر اعتماد تھا، علی بے عذر ان کا ہر حکم بجا لاتے۔ علی کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ فتح ان کی زرخرید لونڈی تھی، وہ جس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کرتے فتح یقین بن جاتی۔ علی بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتے تھے، ڈھال کی بجائے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ ان کی 2 تلواریں ہی سپر کا کام کرتی تھیں۔ لوگ انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہا کرتے تھے۔ چند دوستوں نے علی بن ابی طالب سے کہا، آپ قسمت آزمائی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے وہ آپ کا پیغام ضرور منظور کر لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ جہاں سے شاہوں کو جواب مل گیا وہاں میری کیا گنتی ہوگی؟ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ غریب و نادار سہی، مگر رسول اللہ آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ دوستوں نے کہا، ہمارے خیال میں تو وہ آپ ہی کو پسند کر چکے ہیں، خود اپنے منہ سے کہتے تکلف ہو رہا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ پیغام دیں، چاہے وہ منظور کریں یا نہ کریں۔ علی بن ابی طالب نے سر جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ رسول اللہ علی کو پسند فرماتے تھے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ علی کی بہادری کا ڈنکا دور دور تک بج رہا تھا۔ وہ خود اپنی صفات سے بے خبر تھے، اپنے بارے میں کوئی مغالطہ نہ تھا۔ وہ غریب تھے، انہوں نے ملک جو فتح کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے کیے تھے۔ ان کے پاس محل وغیرہ نہ تھے،
نہ زر و جواہر اور لونڈی غلام۔ مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا۔ جب مہمات سے فرصت ملتی بنجر اور خشک زمین کی کاشت کر کے کھجور کے باغ لگاتے، جاں فشانی سے ان کی سنچائی کرتے۔ جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے۔ اس وقت بھی وہ آبپاشی میں مصروف تھے جب دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ فاطمہ زہرا کے لیے پیغام دینا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ تو راضی ہو گئے۔ پانی کا ڈول ایک طرف رکھا، گھر جا کر غسل کیا، اپنے ہاتھ کا دھلا، پیوند لگا، لباس پہنا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی علی دروازے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ دروازہ کھول دو، ہمارا بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی کچھ شرمائے جھمپے سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ علی کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ آؤ علی، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ علی اندر آئے، نہایت گھبرائے ہوئے تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، موقع نازک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ان کے طور طریقے سے بھانپ گئے کہ علی کیا کہنے آئی ہیں۔ انہیں بھی علی کے منہ سے بات سننا تھی۔ مسکراہٹ روک کر پوچھا، کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو؟ علی کیا قصہ ہے؟ علی تھوڑا کسمسائے، پیشانی سے پسینہ پوچھا، جی کڑا کر کے کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں۔ مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ مسکرا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہ تن کے کپڑے ہیں، ایک گھوڑا، تلوار ہے، زرہ بختر ہے، بس یہی کل اثاثہ ہے۔ تلوار تو ایک سپاہی کے لیے نہایت ضروری ہے، گھوڑے کے بغیر بھی گزارا نہیں، مگر زرہ بختر کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ خدا تمہارا محافظ ہے، تمہیں اور کسی حفاظت کی حاجت نہیں۔ علی بن ابی طالب نے اپنی زرہ بختر بطور مہر پیش کر دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ، علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ تمہارے خواستگار ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ فاطمہ زہرا کی پلکیں جھکی رہیں، وہ کچھ بھی نہ بول سکیں۔ 3 بار باپ نے بیٹی سے یہی سوال کیا۔ جب وہ خاموش رہیں تو کہا، اس کا مطلب ہے علی تمہیں پسند ہے، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، شرم کی وجہ سے خاموش ہو۔ فاطمہ زہرا پھر بھی خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند دوستوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ زرہ بختر جو علی نے بطور مہر پیش کی، اسے فروخت کر کے فاطمہ زہرا کے لیے سامان جہیز خریدا گیا۔ 2 چکیاں، 2 گھڑے، 1 چرخہ، 1 چادر اور چند پیالے اور رکابیاں۔ رسول اللہ ہی علی کے بزرگ تھے، باقی جو روپے بچے ان سے ولیمہ کی دعوت کا انتظام ہوا۔ آپ نے علی سے فرمایا، جاؤ علی، اہل مدینہ کو اپنے ولیمہ کی دعوت دے آؤ۔ علی گھبرا گئے، اتنا تھوڑا سا کھانا اور مدینے کے ہر خاص و عام کی دعوت، مگر دم خود تھے، بولنے کی گنجائش نہ تھی۔ سوچا اگر واقعی اہل مدینہ بلاوا پا کر آ گئے تو غضب ہو جائے گا۔ بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لہٰذا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑی دھیمی آواز میں پکارا، اے اہل مدینہ، علی ابن ابی طالب کے ولیمہ کی دعوت ہے،
شرکت فرما کر عزت افزائی کیجیے۔ علی سمجھتے تھے کہ یوں ہولے سے پکاریں گے تو جو سنیں گے آ جائیں گے، جو نہ سن پائیں گے نہیں آئیں گے۔ اچھا ہی ہے کہ کم مہمان آئیں، کھانا بہت کم مقدار میں ہے۔ مگر ہوا کو جو شرارت سوجی تو علی کی آواز کو لے اڑی اور گلی گلی کوچہ کوچہ خبر پہنچ گئی۔ جب بلاوا دے کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ جوک در جوک پیدل اور ناکوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی اور علی کے ولیمہ کی دعوت، کون تھا جو چھوڑ دیتا؟ پورے مدینہ کی خلقت ٹوٹ پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کیسے پورا پڑے گا؟ ذرا دیکھیے تو مہمانوں کی ریل پیل۔ علی نے پریشان ہو کر کہا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کھایا اور بچایا۔ کوئی ہوکے کا مارا پیٹ کا تنور بھرنے نہیں آیا تھا، سب برکت کا نوالا کھا کر سیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے سب سے پیارے رفیق اور شریک کار اور لائق ترین شاگرد کے ہاتھ میں دے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یکا یک فاطمہ زہرا کا حجرہ نور سے جگمگا اٹھا، در و دیوار بقائے نور ہو گئے۔ اسماء ہڑبڑائی ہوئی حجرے سے باہر نکلی۔ علی علی بیٹا مبارک ہو، بخدا بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ علی نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول خدا کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لاؤ اسماء، کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ ہمیں دکھاؤ، ذرا صبر کیجیے، نہلا دھلا کر ابھی لاتی ہوں۔ اسے نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی طہارت بخشی ہے، تم ہمیں ایسے ہی دے دو۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ نانا نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگے۔ علی واللہ ذرا بیٹے کو دیکھو، خوش نصیب ہو تم اور فاطمہ، خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا، یہ بڑے نصیب والا ہے، ایک دن یہ دنیا کا ہادی اور رہنما بنے گا، لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے یاد کریں گے۔ علی تمہیں یہ بے مثال بیٹا مبارک ہو۔ علی بے اختیار مسکرا دیے، یہ آپ کا ہے، مجھ سے زیادہ اس پر آپ کا حق ہے، جو فضیلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی، آپ کی گود میں پلے گا، خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو زانوں پر لٹا لیا۔ علی خاموش حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچے کی طرح خوشی سے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بچے کے کان میں اذان کہی، پھر دوسرے کان میں اقامت، اور اس کے ننھے ننھے ریشمی ہاتھ چومنے لگے۔ سبحان اللہ۔